بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المغازی ہم پڑھ رہے ہیں، غزوات، اور اس میں فتح مکہ کا بیان جو ہے یہ چل رہا تھا۔ ایسے ہی یہ درمیان سے ہم نے چھوڑا تھا۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 614 614۔ اب اس میں یہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلنا انشاء اللہ اذا فتح اللہ الخیف حیث تقاسموا علی الکفر۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا منزلنا ہمارے اترنے کی جگہ، پڑاؤ کی جگہ، ہمارا ٹھکانہ، اگر اللہ نے چاہا، اذا فتح اللہ جب اللہ تعالیٰ فتح دے گا تو الخیف خیف جگہ ہوگی، حیث تقاسموا علی الکفر جہاں پہ انہوں نے باہم قسمیں اٹھائی تھیں علی الکفر کفر پر۔ اب مطلب یہ کہ پلاننگ کی نا کہ بھئی ہم مکہ پہنچ گئے ہیں تو چلیں جی مکہ فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ فتح دے دیتا ہے اور آثار بھی لگ رہے تھے، تو اب پڑاؤ کہاں پہ کرنا ہے؟ لوگوں نے پوچھا بھی کہاں پہ ٹھہریں گے، کہ کیا حساب کتاب ہے؟ تو آپ نے کہا جو باہر کھلا ایریا ہے، مکہ سے باہر نا کھلا ایریا تھا پیچھے، یہ نمبر 6 میں انہوں نے شاید ادھر انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے، بلکہ ادھر نہیں لکھا ہوا، یہ مینا کے ساتھ ہی نا، یا مینا کے اندر ہی شاید یہ جگہ آتی ہے، تو وہاں پہ یوں کہہ لوں کہ ایک میدان تھا جہاں پہ انہوں نے باہم قسمیں اٹھائی تھیں کہ اللہ کے نبی کو نکالنا ہے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کو نکالنا ہے مکہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 6 میں لکھا ہوا بھائی حیث تقاسموا اتحالفوا علی الکفر من اخراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بنی ہاشم و بنی المطلب من مکہ الی الخیف وکتبوا بینہم الصحیفۃ المشہورہ، اور جو مشہور صحیفہ وہ باہم لکھا تھا۔ تو آپ نے کہا وہاں پہ ٹھہریں گے، ایک تو کھلی جگہ ہے، دوسرے ان کو یاد کروانے کے لیے یہ دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کہا تھا کہ ایک وقت قسمیں اٹھائی تھیں، آج وہی لوگ وہیں پہنچ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے حدیث ہے نبی سلمان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اراد حنین منزلنا غدا انشاء اللہ بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر۔ اب اس میں یہ جو حدیث ہے اس پیچھے والے سے تھوڑی سی اس میں چینجنگ ہے، وہ کیسے یہ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ نے ارادہ کیا حنین کا، مطلب فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، اس کا مطلب یہ کہ اوپر والی بات کا تعلق بھی تب ہے جب آپ نے فتح کر لیا، تو پھر یا پھر یہ بھی امکان ہے کیونکہ اوپر لفظ اذا فتح اللہ جب اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا، ٹھیک ہے، یا تو پھر اذا فتح اللہ کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا کہ اس کا جو مطلب ہے، اور یا پھر یہ کہ اس وقت کہا اور بعد میں پھر دوبارہ کہا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اراد حنین جب آپ نے حنین کا ارادہ کیا، آپ نے کہا منزلنا غدن ہمارا ٹھکانہ، ہمارے ٹھہرنے کی جگہ، اگر اللہ نے چاہا بخیف بنی کنانہ بخیف بنی کنانہ ہے، وہ الخیف بھی کہہ دیتے تھے، خیف بنی کنانہ بھی کہہ دیتے تھے، حیث تقاسموا علی الکفر جہاں پہ انہوں نے باہم قسمیں اٹھائی تھیں علی الکفر کفر پر۔ یہ باہم کا میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، آپ نے پڑھا ہوا باب مفعلہ باب تفاعل میں تشارک مشارکت والا خاصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، طرفین شریک ہوتے ہیں کوئی بھی عمل ہے فعل کرنے میں، تو چونکہ وہ لوگ مختلف شریک تھے اس لیے باب مفعلہ یا باب تفاعل جو ہے نا یہ یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ چلیں بڑھیں۔ اچھا انہوں نے نیچے لکھا ہے وہی بات جو میں نے کی نا، انہوں نے یہ اور لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کیلا کہا گیا انما اختار النزول فی الخیف، یعنی کیوں یہاں پہ ٹھہرے اور کہیں کیوں نہیں ٹھہرے؟ تو یہ نا جو ماہرین ہوتے ہیں یا شارحین ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کنٹیکسٹ دیکھ کر اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کوئی نہ کوئی توجیہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ویسے ہو، لیکن چونکہ حالات اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف تو اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے قیل انما اختار النزول فی الخیف لذکر الحالۃ السابقۃ فیشکر اللہ تعالی علی ما انعم علیہ من الفتح۔ آپ نے خیف میں اترنے کو اختیار کیا سابقہ حالت کو یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، سابقہ حالت کو یاد کرنے کی وجہ سے پیش کرو اللہ،
پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں علی ما انعم علیہ، یا تاکہ آپ شکریہ ادا کریں، ٹھیک ہے، علی ما انعم علیہ من الفتح، اس فتح پر جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے آپ کو دی۔ چلیں اور پڑھ دیں بھائی۔ انس بن مالک سے مروی ہے ان نبی داخل مکہ یوم الفتح، اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن، والا راسی المغفر، اور آپ کے سر کے اوپر مغفر جو ہے نا کیا کہتے ہیں خود تھی۔ فلما نازا، جب آپ نے اس کو اتارا، جا رجل، ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا ابن قتل، ابن قتل متعلق بیسار الکعبہ، توجہ کتاب کے اوپر دیں، دھیان سے پڑھیں، ابن قتل کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اقتلوا، اس کو قتل کر دو۔ مالک نے کہا ولم یکن النبی فیما نرا واللہ عالم یومئذ محرم، اور نہیں تھے اللہ کے نبی فیما نرا، ہمارے خیال میں، ویسے اللہ بہتر جانتا ہے، یومئذ، اس دن، محرمن، احرام والے۔ اب ابن قتل جو ہے نا یہ بندہ تھا، اس کی تفصیل جن پر حاشیہ میں لکھی ہوئی ہے کہ پٹھے کام کر کے ہوں جناب جدو پھسیا تو ہوں جا کے جفا مار لیا کعبہ دے پردیاں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا یہ نہیں کہ بندہ پٹھے کام کر لے جا کے مسجد پلر نو چمبڑ جاوے، بھائی ٹھیک ہے اب چھوڑ دو اس کو، آپ نے کہا اڑا دو۔ اب یہ نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے وکان اسلم ثم ارتد، یہ اسلام لایا تھا پھر مرتد ہو گیا، وقتل قتیلا بغیر حق، اور بغیر ایم نجائز بندہ مار دیتا، وکانت لہ قینتان تغنیان بجاہ رسول اللہ فضربت کیا کہتے ہیں عنقہ صبرا بین زمزم و مقامی کذافی الکسلان، آپ نے اس کی گردن فضربت عنقہ، فضربت میں ضربت، اس کی گردن مار دی گئی، صبرا باندھ کے، بین زمزم و مقامہ، ٹھیک ہے۔ 2 عورتیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ گانے گاتی ہیں اور پیغمبر کی مذمت کرتی ہیں، مرتد ہوا، یہ اس کے جرائم تھے، اس لیے یہ نہیں کہ ادروائز کوئی نہ کوئی خاندانی کوئی رنجشی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا، اس طرح کی بات نہیں مذکور ہے۔ اور یہاں پہ کچھ اور بندے بھی لکھے ہوئے ہیں، چلے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں یہ مفید باتیں ہیں ذرا نالج کے لیے۔ ومن جملۃ من امر صلی اللہ علیہ وسلم بقتل عبداللہ ابن ابی سری اسلم قبل الفتح ثم ارتد لكن اسامہ عثمان فاسلم ثانیہ، اور ان میں جن کو قتل کرنے کا حکم دیا عبداللہ بن ابی سرا بھی تھا، فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا پھر مرتد ہو گیا، حضرت عثمان نے اس کے لیے پناہ مانگی، وہ دوسری دفعہ مسلمان ہو گیا، پھر وہ بچ گیا۔ اور ان میں سے اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، وکان اشد الناس ہوا وابو اذیۃ للنبی، وہ اور اس کا باپ پیغمبر کو ایذا دینے میں، تکلیف دینے میں بہت سخت ہے، ٹھیک ہے۔ ولما بلغوا ان صلی اللہ علیہ وسلم احضر دمہ، جب اس کو یہ بات پہنچی کہ آپ نے اس کے خون کو رائگاں قرار دیا، آپ نے کہا مار دو جتنے لبے، فرا الی الیمن، یمن بھاگ گیا، فاتبعت ہوئی امرأۃ بعد ان اسلمت فجامع، اس کی بیوی پیچھے گئی اسلام لانے کے بعد، پھر وہ اس کے ساتھ آ گیا، فاسلم واسن اسلام، اور ان میں سے ایک حبار بن اسود تھا، فلم یوجد یوم الفتح، فتح مکہ کے دن وہ موجود ہی نہیں تھا، ثم اسلم بعد ذلك، وہ بھی بھاج گیا جلدی نال، اس نے کیا کام الٹے کیے ہوئے جناب، ابھی غصہ ہے، تازہ معاملہ ہے، جناب پھنس گیا تھا، رگڑیا جاؤں گا میں۔ وانما امر بقتل لانه عرض لزینب بنت رسول اللہ، کیونکہ پیغمبر کی بیٹی کے پیچھے گیا، حین باعث بها زوجها ابو العاص الى المدینہ، جب اس کے خامد ابو العاص نے اس کو مدینہ بھیجا، فضرب برمح فسقط من الجمل على صخرۃ، نیزہ مار دیا اس کو خام خواہ میں، پیو دا غصہ تی تے، پنجابی میں ڈگا کھوتے تو غصہ کو میارتے، سنا ہوا نا آپ نے، غصہ کسی کا وہاں چلتی نہیں ہے تو جناب آگے اس کی اولاد کو نقصان پہنچا دو۔ یہ اللہ سکرتن وکانت حاملا، اور وہ پیڑ میں بچہ تھا، فالقت ما فی بطنہا، بچہ وہ ضائع ہو گیا، واحرقت الدم ولم یزل بها مرضها ذلك حتى ماتت، اور ان میں سے ایک ہند تھی، ہندو امرات ابی سفیان، فإنها اسلمت بعد ذلك وانما امر بقتلها، آپ نے حکم دیا لأنها مسلت لعمه حمزہ یوم احد ولاقت قلبه، مسلح کیا تھا، دل چبایا تھا، اور ان میں سے کعب بن زہیر تھا، فإنه اسلم بعد ذلك وكان ممن يجو رسول الله، ومنهم وحشي لأنه قتل حمزة، وحشی بھی تھا کیونکہ اس نے حمزہ کو مارا تھا، وكانت صحابۃ آرس عاشین على قتل ففر الى الطائف، طائف آ گیا ثم اسلم، ومنهم مقیس بن ذبابۃ وكان اسلم ثم ارتد قتل رجل من الانصاریہ، مارا گیا، ومنهم الحویرث، کافی نام لکھ دیے بھائی،
کان یؤذی النبی وینشد الحجا قتل ولی ابن، یہ بھی مارا گیا تھا. مطلب یہ ہے کہ کافی لوگ تھے جن کا آپ نے کہا تھا کہ 2-4 مارے گئے، باقی سارے بچ گئے تھے. چلیں اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن، اور بیت اللہ کے ارد گرد 60 و 300 نصب، ٹھیک ہے 360 بت تھے. فجعل یطعنها یطعنها بعود فی یدہ، آپ شروع ہوئے لکڑی کے ساتھ ان کو مار رہے تھے جو آپ کے ہاتھ میں تھے، اور کہہ رہے تھے جعل حق وزاق الباطل، حق آ گیا اور جو باطل ہے وہ کمزور پڑ گیا، ختم ہو گیا. جعل حق وما یبدل الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل کبھی بھی دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا. چلیں یہ فتح مکہ کے بھائی جو ضمنی واقعات ہیں نا جزئی، آپ جب گئے وہاں پہ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو جو وہاں پہ کام کیے وہ سارے یہاں پہ ان کو بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. اور جیسے جو لڑائی سے متعلقہ جو مین باتیں ہیں نا میرے خیال وہ اس میں نہیں ہیں، اس کے اشارہ ہے، آگے آپ دیکھ لیں گے کہ بھئی فلاں جگہ پہ ایسے 2 بندے مارے گئے، لیکن کہ کس طرح جو ہے نا کس طرح آپ نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا اور جناب گروہ گئے، کہاں کہاں سے گئے، کتنے لوگ تھے، وہ سارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں جغرافیہ، محلے وقوع، وہ مطلب وہ چیزیں یہاں مینشن نہیں ہیں کہ بھئی کچھ لوگ مغرب سے، کچھ شمال سے، جنوب سے، یہ تھا وہ تھا، یہ فلاں فلاں، اس کی تفصیلات ادھر نہیں ہیں. ٹھیک ہے ابن عباس سے مری، اس لیے میں کہتا ہوں جامع انداز میں آپ اسٹڈی کر لیا کریں سیرت کی کتابیں اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ نے واقعہ پڑھنا ہو پھر آپ ادھر سے پڑھنے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ان رسول اللہ لما قدم مکہ، جب اللہ کے نبی مکہ میں آئے، ابا ان يدخل البیت، آپ نے انکار کیا کہ بیت اللہ میں داخل ہوں، وفیہ الآلیۃ، اور اس میں الہ تھے. فامر بہا، آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا، فخرجت، ان کو نکالا گیا. فخرجہ سورۃ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم ابن اسماعیل کی صورتیں بھی نکالیں گی، تصویریں. فی ایدیہما من الازلام، اس حال میں کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے. اللہ کے نبی نے کہا قاتلہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرے، ای لعنہم اللہ، نیچے لکھا ہوا ہے لقد علموا ما استقسما بها، یقیناً انہیں علم تھا کہ ان دونوں نے کبھی اس کے ذریعے قسمت آزمائی نہیں کی، صرف لوگوں کو ٹھگو لگانا ہے نا، اس لیے ان کی پکچریں بنا کے جناب لگا دیا ساتھ ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کام کریں. ثم داخل البیت، پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے. فکبر فی انواع البیت، بیت اللہ کے اطراف میں اللہ اکبر کا. وخرج، آپ نکلے. ولم یصلی، بھی نماز نہیں پڑھی. ادھر لکھا ہوا آپ نے پیچھے بات پڑھی ہے کئی دفعہ، ادھر لکھا ہوا نماز نہیں پڑھی، وہاں نماز پڑھی تھی، پر چونکہ ان کو علم نہیں تھا اپنے علم کے مطابق انہوں نے بات. ٹھیک ہے چلیں. اللہ کے نبی کا داخل ہونا مکہ کے اوپر والی طرف سے، یعنی جب آپ گئے تھے تو مکہ کا جو بھلائی حصہ ہے، ٹھیک اونچلی جگہ ہوتی ہے نا، پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ گئے تھے، انٹر ہوئے تھے. اب یہ کوئی مسنون نہیں ہے کہ اب آپ نے جانا ہے تو ایسے بہرحال وقتی مسئلہ تھی یا وقتی تقاضا تھا تو اس کے مطابق آپ نے کام کیا. عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ اقبال یوم الفتح من علی مکہ تعالی راحلۃ مردفا اسامۃ بن زید ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحہ من الحجبۃ تناخ المسجد. اللہ کے نبی آئے فتح مکہ کے دن مکہ کے بلائی طرف سے، اپنی سواری پہ سوار تھے، ساتھ مردفا اس حال میں کے پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھانے والے تھے، اور آپ کے ساتھ بلال بھی تھا، اور ان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ عثمان بن طلحہ بھی تھا. من الحجبۃ، جو وہاں کے دربان ہیں ان میں سے، دروازے کا جو کیا کہتے ہیں بند کرتے کھولتے ہیں. حتی ناخ بالمسجد، یہاں تک کہ آپ نے مسجد میں جو ہے نا وہ اونٹ کو بٹھایا. فامروا ان یاتی بمفتاح البیت، آپ نے اس کو حکم دیا عثمان کو بیت اللہ کی چابی لے آئے. فدخل رسول اللہ کے نبی داخل ہوئے. ومع اسامہ بن زید و بلال و عثمان بن طلحہ، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ومکث فی نہارا طویلا، دن کا کافی لمبا حصہ آپ اس میں ٹھہرے. ثم خرج، پھر آپ نکلے. فاستبق الناس، لوگوں نے سبقت کی، لوگ بھاگ کے گئے. فکان عبداللہ ابن عمر اول من داخل، عبداللہ بن عمر پہلے وہ تھے جو داخل ہوئے. فوجد بلال کو پایا، اور الباب دروازے کے پیچھے قائمان، وہ کھڑے تھے. فسألہ، ان سے سوال کیا، این صلی رسول اللہ کے نبی نے کدھر نماز پڑھی. فاشار له الی المکان، انہوں نے آپ کو اشارہ کیا اس جگہ کی طرف الذی صلی فیہ، جہاں پہ نماز پڑھی تھی. اس کا مطلب یہ عبداللہ نے کہا، اس کا مطلب یہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے علم کے مطابق بات کی. عبداللہ نے کہا فنسیت، پھر میں بھول گیا. انا اسألہ، کہ میں آپ سے پوچھوں کم صلی من سیدتین، آپ نے کتنی نماز پڑھی. چلیں. اللہ کے نبی داخل ہوئے مکہ میں عام الفتح من قضاء سے، اللہ تعالی عالم مکہ جو مکہ کے بلائی حصے میں ہے. تابع اسامہ و وہب فی قضاء،
ایک اور سند سے ہے انا ابی دخل نبی عام الفتح من اعلی مکہ من کدا ان کدا سے. اچھا اصل میں یہ یہاں پہ یہ سے لے کر آگے نا، بعد میں کدا، بعد میں جو ہے نا وہ تو ناموں کے مطلب آگے پیچھے کیا ہوا ہے نا کہ بلائی کا فلاں نام ہے اور جو نشیبی جگہ تھی اس کا فلاں نام ہے، اور بعد نے نشیبی والا نام ادھر اپلائی کیا ہوا ہے. نام جو بھی ہو بہرحال یہ چیز سمجھیے کہ آپ ایک جگہ سے نہیں گئے، ٹھیک ہے، ایک اور طرف سے گئے اور طرف سے آپ آئے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ تھی. چلیں جی، آپ کے ٹھہرنے کی جگہ فتح مکہ کے دن آپ کہاں پہ ٹھہرے تھے؟ عارضی طور پہ آپ وہاں پہ ٹھہرے تھے، عارضی طور پہ. یہ نیچے حدیث آ رہی ہے ان ابن ابی لیلہ قال ما اخبرنا احد نوران نبی، ہمیں کسی نے خبر نہیں دی کہ اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو یصلی ضحیٰ کہ آپ چاش کی نماز پڑھتے ہوں غیر ام ہانی علاوہ ام ہانی کے. فإنها ذکرت، انہوں نے ذکر کیا، آپ کے چچا کی بیٹی ہے نا، انہوں نے ذکر کیا کرنا یوم فتح مکہ، آپ فتح مکہ کے دن اغتسل، آپ نے غسل کیا فی بیت اس کے گھر میں، ثم صلی ثمان رکعات، پھر 8 رکعتیں پڑھیں. انہوں نے کہا اللہ ہمارا و صلی اللہ صلاۃ خف منا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو خف منا اس سے زیادہ ہلکی، غیر علاوہ اس کے کرنا یتم رکوع و سجود، یعنی 8 رکعتیں پڑھی اور بڑی مختصر پڑھی آپ نے نا، انتہائی اختصار کے ساتھ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جناب جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ٹکرے شکرے مارتے ہیں، آپ نے ایسے نماز پڑھی، ایسے نہیں. علاوہ ایسی بات کیا نہ یتم رکوع و سجود، آپ رکوع و سجود کو پورا کرتے تھے. ٹھیک ہے، چلیں. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ھذا لا ینافی قولہ منزلنا غدا انشاءاللہ. نمبر 1 حاشیے میں نا، یہ میں چھوٹی باتیں بتاتا ہوں بھائی، طالب علموں کے لیے پیپروں میں آ جاتی ہیں، یا ویسے اس ذہن بھی بندے کا تیز ہوتا ہے اس طرح کے ظاہر دیکھنے سے، بلکہ بھائی آپ نے پیچھے کہا تھا کہ ہم نے خیف میں اتریں گے، اور یہاں پہ ادھر باب منزل نبی یوم الفتح امام بخاری باب قائم کر دیا، اور ادھر آپ اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ھذا لا ینافی قولہ منزلنا غدا انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقم فی بیتہا، آپ نے اس کے گھر میں قیام نہیں کیا تھا. انما نزل فاغتسل وصلی ثم رجع الی الخیف. چلیں. عائشہ مروی انہوں نے کہا کان نبی تھے اللہ کے نبی کہا کرتے اپنے کو سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ آپ کہتے تھے. ایسا کیوں کہتے تھے، اس کی کیا ریزن ہے، آگے بات آ رہی ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر جو صورت ہے وہ نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا تو پھر آپ یہ کہتے تھے. چلیں. عبداللہ بن عباس سے مروی انہوں نے کہا تھے عمر مجھے داخل کرتے مع شیاخ بدرین، بدر کے بزرگوں کے ساتھ، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، میٹنگ بلائی مجھے بھی بلا لیا. بعد نے کہا لما تدخل هذا الفتى معنا، کیوں تو داخل کرتے ایسے نوجوان کو ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا منڈا کھنڈا ہے گئے میں خام خا جناب بن ساڑے نال اسی بڑے بزرگ والنا ابناء مثلو، ہمارے تو اس جیسے بیٹے ہیں. آپ نے کہا، انہوں نے کہا انہ ممن قد علمتم، یہ ان میں سے ہے تمہیں علم ہی ہے بھئی تانوں پتہ ہی ہے گا. انہوں نے کہا فدعاہم ذات یوم، اور ایک دفعہ چیک کرنے کے لیے، پریکٹیکل بتانے کے لیے ایک دفعہ کیا ہوا، انہوں نے ان کو بلایا ذات یوم، ایک دن ودعانی معہم، اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا. راوی نے کہا کون ہے، عمر ہے نا، اور سوری عبداللہ بن عباس، سوری عمر بلا رہے ہیں نا، ودعانی معہم. راوی نے کہا عبداللہ بن عباس نے وما رأیت دعانی یوم دن، اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے مجھے بلایا اس دن الا لیریہم منی، تاکہ وہ انہیں مجھ سے دکھائیں کچھ نہ کچھ. وقال ما تقولون، پھر حضرت عمر نے کہا ما تقولون، تم کیا کہتے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ صورت ہے اس کے بارے میں، حتی ختم صورت، یہاں تک صورت کو ختم کیا. اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. بعد نے کہا امرنا ان نحمد اللہ ونستغفر اذا نصرنا وفتح علینا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں، اس کے استغفار کریں جب ہماری مدد کی گئی اور ہمیں فتح دی گئی، وفتح علینا، ہم پر اس کو کھول دیا گیا. یہ فتوحات دی گئی ای المدائن والقصور، محلات اور جو شہر ہے وہ ہمارے لیے کھول دیے گئے. بعد نے کہا لا ندری، ہم نہیں جانتے. ولم یقل بعضهم، پھر بعد نے کوئی بات نہیں کی. ہوتا ہے جیسے عموماً لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ چپ کر جاتے ہیں، کچھ کرتے سامنے پتہ، کچھ ایسے جسٹیفیکیشن کوئی نہ کوئی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھ سے انہوں نے کہا یا ابن عباس اکذاک تقول، کیا ایسے ہی تو کہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا فما تقول، تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا هو اجل رسول اللہ عالم اللہ لہ، یہ اللہ کے پیغمبر کی موت ہے، اس کی یہ خبر ہے. عالم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی اس کی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے. فضا کا علامت و اجلی کا، اور یہ مطلب ہے آپ کے موت کی
جو ہے نا یہ مقررہ مدت کی یہ علامت ہے، تو اس لیے بس اب ہم دربی کا واسطہ پھر ہوگا انہو کان توابا۔ عمر نے کہا ما علم منہ الا ما تعلم، اور میں بھی اس سے نہیں جانتا مگر وہی جو تو جانتا ہے، یعنی جو بات تو سمجھ رہا ہے وہی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ چیز ہے جو اس کو عبداللہ بن عباس کو تم سے ممتاز کرتی ہے۔ تو جو کیا کہتے ہیں نکتے ہیں یا کیا کہتے ہیں دقیق باتیں ہیں وہ یہ سمجھ جاتا ہے بمقابلہ اوروں کے، یہ فہم و فراست میں دوسروں سے ممتاز ہے، اس لیے میں اس کو بلاتا ہوں۔ چلیں ابو شریح ادوی سے مروی حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی، میں دوبارہ روایت کر دیتا ہوں، جو لوگ یہاں پہ کلاس میں نہیں تھے چلے ان کے لیے، یہ جو لوگ ایک دفعہ پہلی دفعہ دیکھیں تو ان کو انہو قال لعمر بن سعید، انہوں نے عمر بن سعید سے کہا وہ یبعث البعوث الی مکہ، اور وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ کی طرف لڑنے کے لیے، لیغزو عبداللہ ابن زبیر لامتناع من مبایعت یزید ابن معاویہ، نیچے لکھا ہوا ہے تاکہ وہ عبداللہ بن زبیر سے لڑے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر نے یزید بن معاویہ سے بیعت نہیں کی تھی، روک گیا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ کی طرف اور لوگوں کو مختلف باتیں جو ہے نا وہ سنا رہا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے بھی اجازت ہے میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، تب بعد میں آپ بھیجیے گا لشکر وہاں پہ۔ اذن لی ایھا الامیر، اے امیر مجھے اجازت ہے، وہ حدیث کا قولا میں آپ کو ایک قول بیان کروں۔ قام به رسول اللہ الغدا، جس کے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، الغدا من یوم الفتح، فتح مکہ سے اگلے دن آپ نے جو بات کی تھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ سمیعت اذن آیا، اور یہ سنی سنائی مطلب بات نہیں کہ میں نے کسی اور سے سنی ہو، میرے کانوں نے اس کو سنا، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو یاد کیا، وابصرت عین آیا، اور میری آنکھوں نے اس کو دیکھا، حین تکلم بھی، جب آپ نے وہ بات کی اس کے ساتھ جب آپ بولے، انہ حمید اللہ، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، واسن علیہ بڑائی بیان کی، ثم قال، پھر آپ نے کہا ان مکہ حرم اللہ، بے شک مکہ یقیناً مکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم قرار دیا، فلم یحرم الناس، لوگوں نے اس کو حرم قرار نہیں دیا۔ اس کا یہ جو احترام ہے، اس میں یہ جو کچھ ممنوع جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ گاڈ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے نہیں۔ لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الاخر، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے، ان یسفک بہا دما، کہ اس میں وہ خون بہائے، کوئی لڑائی جھگڑا کرے، ولا یزید بہا شجرا، اور یا پھر یہ اس میں کوئی درخت کاٹے، فإن احد ترخص، اگر کوئی رخصت مانگتا ہے، لقتال رسول اللہ فیہ، اگر کوئی رخصت مانگے پیغمبر کے اس میں لڑنے کی وجہ سے، فقولوا له، تو تم مجھ سے کہو، یعنی فتح مکہ کے موقع پہ تھوڑی بہت لڑائی ہوگی نا، ہم نے حملہ کیا، تو اگر کوئی بندہ یہ کہے بھی پیغمبر بھی آیا تھا لہٰذا ہم کر سکتے ہیں ضرورت ہو تو اسے کہو ان اللہ اذن علی رسولہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اجازت دی تھی، ولم یاذن لکم، اور تمہیں اجازت نہیں دی، وانما اذن علی فی ساعۃ من نہار، اور درحقیقت مجھے اجازت دی تھی دن کی ایک گھڑی، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، تاکہ اس کا حرمت، اس کا احترام آج لوٹ آیا ہے، كحرمتها بالامس، کل کی طرح، گزشتہ کال کی طرح، گزشتہ کال کے اس کے احترام کی طرح، جیسے ماضی میں احترام تھا، حرمت تھی، اور جو چند کام ممنوع تھے وہ آج ویسے ہی ہیں۔ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبَ، چاہے کہ جو بندہ موجود ہے وہ جو موجود نہیں ہے اس کو بات میری پہنچا دیں۔ فقیل علی ابی شریح، ابو شریح سے کہا گیا آپ نے یہ ساری باتیں بیان کر دی، آگے سے اس کا رپلائی کیا تھا، اس کا آگے سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں رد عمل کیا تھا۔ ماذا قال لك عمرو، عمر نے کیا کہا، انہوں نے کہا قال، اس نے کہا انا اعلم بذلك منك، میں زیادہ جانتا ہوں اس کے بارے میں تجھ سے بڑھ کے۔ انہوں نے کہا میں نے چوکھا بتایا کہ یار گلاں تو میں نے پتا، چپ کر جا، یا باشرے ان الحرام لا یعید عاصیا، حرم جو ہے یہ پناہ نہیں دیتا نافرمان کو، ولا فارن بدمین، اور نہ ایسے بندے کو جو دم کے ساتھ بھاگنے والا، خون کر کے بھاگنے والا، خون خرابہ، ولا فارن بخربۃ، اور نہ ایسے بندے کو جو خرابی کے ساتھ بھاگنے والا ہو، اس نے کوئی خرابی کی ہو اور وہاں پہ چھپ جائے، تو حرم ایسے بندے کو پناہ نہیں دیتے ہیں۔ اچھا ادھر لکھا ہوا ولا فارن بخربہ کا معنی کہ اے سارقۃ، چوری کر کے، ٹھیک ہے، بعد میں خربہ لکھا ہوا ہے بضم الخاء ای فساد، یعنی فساد کر کے۔ چلیں برل خربہ پڑھیں یا خربہ پڑھیں یا جو بھی ہے پڑھ سکتے ہیں نا۔ چلیں آگے بھی بر وہی انہ سمع رسول اللہ یقول عمل پتی ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، اللہ اور اس کے پیغمبر نے شراب کی بیع کو حرام قرار دے دی ہے، تو یہاں پہ آئندہ کوئی شراب کی نہ بیچے اور نہ لے کر آئے۔ پڑھیں فتح مکہ کے زمانے میں اللہ کے نبی کا قیام کرنا، مکہ میں کتنا عرصہ جو ہے نا وہ آپ ٹھہرے تھے، یہ تعداد بیان کرنے کے لیے نا، ایام بیان کرنے کے لیے یہ نیچے والی حدیث لے کر آئے ہیں۔ اور بیسیکلی ویسے ان سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ نماز قصر کے حوالے سے اس کو ان حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔
کہ اگر ایک بندہ کہیں پہ قیام کرتا ہے، مسافر ہے، تو کتنا عرصہ وہ قیام کرے تو وہ نماز قصر پڑھے گا، اور کتنے عرصے کے بعد وہ نماز پوری پڑھے گا. اور یہ مسئلہ کافی اختلافی ہے. یاد ہے نا؟ اور نماز قصر میں آپ نے پڑھا ہوگا، کسی نے کہا جناب کیا کہتے ہیں 17 18 20 دن، کسی نے کہا 15 دن، کسی نے کہا 4 دن. یعنی اتنا عرصہ اگر آپ مسافر ہیں، کہیں پہ قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں. اگر اس سے کم، جنہوں نے کہا 15 16 دن، وہ کہتے ہیں اتنا عرصہ اگر آپ کہیں رکتے ہیں، مسافر ہیں، تو ٹھیک. اگر اس سے زیادہ عرصہ رکنے کا ارادہ ہے کہ بھئی 1 مہینہ میں نے وہاں پہ ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، فرض کے یہاں سے آپ سعودیہ چلے جاتے ہیں اور 40 دن کا 50 دن کے آپ کے جناب پیکج لے کر، اب وہاں پہ آپ نے وہاں پہ ٹھہرنا ہے نا اتنا عرصہ، وہ کہتے ہیں پوری نماز پڑھے گی. چلے. انس سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے قیام کیا، اقمنا مع نبی عشرن، 10 دن، نقصر الصلاۃ، ہم نماز قصر کرتے تھے. تو یہ کیا کب کی بات ہے؟ بھی مکہ فی حجۃ الوداع کما سیاتی کما سیجیو سوری ما وجہ مطابقت للترجمہ. یہ فتح مکہ کی بات نہیں ہے، یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، لیکن یہاں پہ لے کر آ گئے. اب یہ پتہ نہیں غلطی سے لے کر آ گئے یا کیا حساب کتاب ہے، ہم دیکھتے ہیں آگے. حدیث عن ابن عباس نے قال اقام نبی بمکہ 19 یوما، اللہ نبی نے مکہ میں 19 دن قیام کیا. یصلی رکعتین، اب 2 رکعتیں پڑھتے تھے. آگے حدیث عن ابن عباس نے قال اقمنا مع نبی فی سفر 19 دن، نقصر الصلاۃ، ہم نماز کو قصر کرتے تھے. ابن عباس نے کہا بنا نقصر ما بین و بین 19، اور ہم قصر کریں گے، یا ہم قصر کرتے ہیں جو ہمارے 19 دن کے درمیان ہو، یعنی 19 دن کا قیام پہ. فیضا زیدنا، جب ہم اس پر اضافہ کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، یا جب ہم بڑھیں گے، اتممنا، تو ہم پوری نماز پڑھیں گے، ہم پوری نماز پڑھیں گے. چلیں. اچھا، انہوں نے بھی وہی بات کی ہوئی ہے، کہتے ہیں ظاہر هذین الحدیثین والذی قبلہ التعارض والذی اعتقد ان حدیث انس انما هو فی حجۃ الوداع فانها السفر التي اقام فيها بمکہ 10 لانه دخل یوم الرابع وخرج یوم الرابع 10. ٹھیک ہے، اور سمجھ آئیے کہ ظاہراً دونوں میں تعارض لگ رہا ہے بھائی کا. حضرت انس والی حدیث میں کہ 10 دن آپ وہاں پہ ٹھہرے تھے، اور نیچے یہ لگ گیا. اب یہاں پہ کیوں لے کر آ گئے؟ جیسے میں نے ابھی کہا نا، تو بھائی یہاں پہ کیوں لے کر آ گئے؟ اب یہ اس کی توجیہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ولعل البخاری يدخل في هذا الباب اشارۃ الى انه لا تعارض بین حدیث انس وبین حدیث ابن عباس. ابن عباس کی دونوں حدیثوں میں اور حضرت انس کی حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں یہ حدیث اس لیے لے کر اشارہ کرنے کے لیے، کوئی یہ تعارض نہیں ہے. لان الاقامتین مختلفتان فی سفرین، کیونکہ دونوں جو اقامتیں ہیں یہ مختلف ہیں دونوں سفروں میں. 2 سفروں میں، ایک سفر میں آپ نے قیام کیا تو عرصہ اور تھا، ایام اور تھے، اور دوسرے سفر میں آپ نے قیام کیا تو ایام اور تھے. چلے. بابن، اب وہ ضمنی واقعات جب آپ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے جو پیش ہے یہاں پہ لے کر آ گئے. اخبار نے عبداللہ بن ثعلبہ ابن سعیر وکان نبی قد مسا وجہ عام الفتح، اللہ کے نبی نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا فتح مکہ کے سال. وہ چھوٹے بچے تھے نا، تو وہ بات بیان کر رہے کہ میں چھوٹا تھا اور مجھے وہ بات یاد ہے، میں نے آپ کو دیکھا. چلیں. ہاں جی، اور ہم انہوں نے کہا وزام ابو جمیلہ کا خیال ہے کہ انہ ادرک النبی، اس نے پیغمبر کو پایا، وخرج معه، اور اس کے ساتھ نکلے بھی تھے وہ عام الفتح فتح مکہ کے ساتھ. چلیں. بس ضمنی واقعات کچھ لے کر آ گئے. مجھ سے ابو خلابہ نے کہا لا تلقاؤ فتح سالو، کیا تو اس کو ملتا نہیں ہے، فتح سالو پہ تم سے سوال نہیں کرتا. ابو خلابہ نے کہا پھر میں اس کو ملا، فسال تو پھر میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا عمر بن سلمہ نے کنہ بمائن، ہم ماں میں تھے، بمر ناس، لوگوں کی گزرگاہ تھی، گزرنے کی جگہ تھی، ایک پانی کے پاس سے. وکان یمر بنا الرکبان، اور قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے. وہ پانی جہاں پہ ہوتا تھا لوگ وہاں سے گزر کے جاتے تھے نا، جانوروں کو پانی شانی پلانا، وہاں پہ ٹھہرنا، پھر آگے جانا.
اور ہم ایک پانی کے پاس تھے جو لوگوں کی گزر گاہ تھی اور ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تھے، فنسألہم، پھر ہم ان سے پوچھتے مال الناس، لوگوں کا کیا معاملہ ہے، مال الناس، لوگوں کا کیا ہوا، ما ھذا الرجل، یہ آدمی کیا ہے، یہ کون ہے اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے، کیا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. پھر یقولون، پھر وہ کہتے ہیں یزعم، اس کا خیال ہے، ان اللہ ارسلہ، پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اوحا الیہ، اللہ نے اس کی طرف وحی کی ہے، اوحا اللہ کذا، اللہ تعالیٰ نے فلاں وحی کی. فکنت احفظ ذاک الکلام، میں وہ کلام یاد کر لیتا تھا. فکانما یقرأ، گویا کہ وہ چیز پڑھی جا رہی ہے، فی صدری، میرے سینے میں، یعنی وہ میرے دماغ کے اندر تھی اور گویا میں اس کو پڑھ رہا ہوں. وکانت العرب تلوم یا تلوم، ٹھیک ہے، بی اسلامی الفتح، اور عرب اپنے کیا کہتے ہیں اسلام کے بارے میں وہ انتظار کرتے تھے الفتح، فتح مکہ کا، ٹھیک ہے. اور تلوم سے تلوم ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اور تو نہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن. فیقولون، پھر وہ کہتے تھے اترکوہ، چھوڑو اس کو، وہ قوم اور اس کی قوم کو، فإنہ، پس یقیناً یہ، ان ظہر علیہم، اگر یہ ان پر غالب آ گیا، فہو نبی صادق، تو یہ سچا نبی ہے. فلما کانت بقعۃ اہل الفتح، جب آل فتح، فتح والا معاملہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، بادر کل قوم باسلام، ہر قوم نے اپنے اسلام کے بارے میں جلدی کی، سب لوگ مسلمان ہو، جلدی مسلمان ہو رہے تھے. وبادر ابی قومی باسلام، اور میرے باپ نے میرے قوم سے جلدی کی ان کے اسلام کے بارے میں. فلما قادمہ، جب وہ آیا، اس نے کہا جیتکم واللہ من عند النبی حقا، میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی قسم پیغمبر کے پاس ہے جو برحق ہے یا یقینی طور پہ. فقالا، پھر آپ نے کہا ہے صلو صلاۃ کذا فی حین کذا، فلاں نماز پڑھو فلاں وقت میں، وہ صلاۃ کذا فی حین کذا، اور فلاں نماز پڑھو فلاں وقت میں. فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز حاضر ہو، فلیؤذن احدکم، تم میں سے کوئی اذان دے، ولیؤمکم اکثرکم قرآنا، اور تمہاری امامت کرائے جو تم میں قرآن میں زیادہ ہے. فنظروا، پھر انہوں نے دیکھا، فلم یکن احد اکثر قرآن منی، تو کوئی بھی مجھ سے زیادہ قرآن میں نہیں تھا کوئی جو زیادہ ہو قرآن میں منی، مجھ سے بڑھ کے. لما کنت اتلقى من الركبان، کیونکہ میں لیتا تھا، سیکھتا تھا، من الركبان، قافلوں سے. فقدمونی بین ایدیہم، انہوں نے مجھے آگے کیا اپنے سامنے، وانا ابن ستین او 7 سنین، میں 6 یا 7 سال کا تھا. وکانت علی بردۃ، ایک چادر میرے اوپر تھی. کنت اذا سجدت، جب میں سجدہ کرتا، تقلصت انی، وہ مجھ سے سکڑ جاتی، وہ اتنا چکی جاتی ہے نا. فقالت امرأۃ من الحی، انصار کی قبیلے کی ایک عورت نے کہا، الا تغطون عنا استخارکم، کیوں نہیں تم ڈھانپتے ہم سے اپنے کاری کی شرم گاہ کو. انہوں نے کہا پھر کیوں کاری صاحب ننگے ہوتے رہتے ہیں جو سدے جاتے ہیں، یہ کوئی کپڑا دو انہوں نے. فاشتروا، انہوں نے خریدا میرے لیے کپڑا. فقطعوا لی قمیصا، میرے لیے قمیص جو ہے وہ کاٹی. فما فرحت بشیء فرحی بذلک القمیص، میں نہیں خوش ہوا کسی چیز کے ساتھ جس کا میں خوش ہوا اس قمیص کے ساتھ. مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جناب چگا لگ گیا لمبا سارا. سمجھ آئیے بات ہے. تو یہ بھی ایک ضمنی واقعہ ہے کہ بھئی فتح مکہ جو ہے اس سے پہلے لوگوں کی صورتحال کیا تھی، اور یہ جو ہیں یہ لوگوں سے پوچھتے تھے، اور یہ بچے تھے، لوگ اور پوچھتے تھے نا، یہ بھی پاس ہوتے تھے. تو انہوں نے قرآن میں یاد کر لیا. فتح مکہ کے بعد پھر صورتحال چینج ہوگی، لوگ جلدی مسلمان ہوئے. تو ان کی جو قوم ہے، یہ قبیلہ، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور پھر آگے نماز پڑھاتے تھے. آگے جو تفصیلات ہیں مجھے لکھی ہوئی ہیں. چلیں، اب یہ واقعہ بھی وہاں پہ پیش آیا تھا، ضمنی واقعہ بھائی ادھر یہاں بھی بیان کر دیا، کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہے. اخبرنی عروہ بن الزبیر، ٹائم ہو گیا بس یہ پڑھ لیں پھر میں پاس کرتا ہوں. ان عائشہ قالت، عائشہ نے کہا، کان عتبہ بن ابی وقاص عہد الی اخیہ، عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد کو نصیحت کی تھی، ان یقبض ابن ولیدۃ زمع کی جو لونڈی کا بیٹا ہے وہ اس کو قبضے میں لے لیں. اور کل پرسوں ہم نے حدیث پڑھی ہے نا، اس کے اوپر ہم نے تفصیلی بات بھی کی تھی، نہیں کی تھی، اور پیچھے بھی آپ نے کئی دفعہ پڑھی. عتبہ نے کہا ان ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. فلما قدم رسول اللہ مکہ فی الوادی، عتبہ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. جب اللہ کے نبی مکہ میں فتح مکہ کے موقع پہ ساتھ میں نبی وقاص نے ابن ولیدۃ زمع کی لونڈی کے بیٹے کو پکڑ لیا. فاقبل بی الی رسول اللہ، اس کو اللہ کے نبی کے بعد لے کر آیا. واقبل معه عبد بن زمع، اور اس کے ساتھ عبد بن زمع بھی آ گیا. سعد بن ابی وقاص نے کہا، ھذا ابن اخی،
یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، عائدہ الیہ، اس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ انہ ابن، یہ اس کا بیٹا ہے. اور عبد بن زمع نے کہا یا رسول اللہ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ھذا ابن زمع، یہ زمع کا بیٹا ہے، ولد علی فراشی، اس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے. فنظر رسول اللہ الی ابن ولیدۃ زمع، اللہ کے نبی نے زمع کی لونڈی کے بیٹے کو دیکھا، فاذا اشبہ الناس بعتبہ ابن ابی وقاص، تو وہ عتبہ بن ابی وقاص کے زیادہ مشابہ تھا، مناسبت رکھتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا والا کا وہ یہ تیرے لیے بھائی کون ہے، باتیں نہیں کریں. یا عبد بن زمع، اے عبد بن زمع، یہ ہوا اخو کا، یہ تیرا بھائی ہے. من اجل انہ ولد علی فراشی، کیونکہ وہ پیدا ہوا اس کے بستر پہ. اور اللہ کے نبی نے کہا اے تاجبی بنو یا سودۃ، اے سودا اس سے پردہ کر. لما رأى من شبہ عتبہ بن ابی وقاص، کیونکہ آپ نے عتبہ بن ابی وقاص کی مشابہت جو ہے وہ دیکھی. اور ابن شہاب نے کہا، عائشہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا الولد للفراشی، جو بچہ ہے یہ بستر کے لیے، یعنی بستر والے کے لیے، وللآخر الحجر، اور زانی کے لیے پتھر ہیں. اور ابن شہاب نے کہا وکان ابو ہریرہ تھا یسیع بذالک، یہ بلند آواز سے یہ بات جو ہے نا لوگوں کو بتلاتے تھے. اے ینادی بین الناس بہذا الحدیث یسیع بذالک، اس کے ساتھ چیختے تھے، کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بلند آواز سے یہ حدیث بتلاتے تھے. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی اس کی جو تفصیل ہے میں نے آپ کو وہ پہلے بھی بتائی ہوئی، آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، تو ترجمہ میں نے جلدی سے کر دی ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی. اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے تو یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، پیریڈ ختم ہو گیا، ہم نے کہا چلو اس کو بھی ہم اگلے پیریڈ میں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ضمنی واقعات ہیں فتح مکہ پہ جو پیش آئے تھے، تو چلو بند ہے، بند کر دو، خدا کے لیے بند کر دو اس کو. آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے رہتے ہو آرام سے بیٹھ کے. اب ایک بات جو ہے نا اوپر، اچھا میں نے بتانی آپ کو چھوڑ دی، وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، جلدی میں تھے. بچہ جو ہے وہ قرآن مجید یاد کرتا ہے پھر نماز پڑھاتا تھا. آیا بچہ نماز پڑھا سکتا ہے یا کہ نہیں، اس میں اہل علم کے اختلاف ہو گیا. اور چونکہ یہ جنہوں نے حاشیہ لگایا وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھا سکتا، اس لیے انہوں نے یہ ادھر حاشیے میں اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے. اب کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے وہ بہذا تمسک الشافعیۃ فی قول فی امامت الصبی الممیز فی الفریضۃ، اور اس سے شافعیوں نے دلیل لی ہے کہ چھوٹا بچہ جو امتیاز والا ہو، امتیاز کر سکتا ہے نا اشیاء میں، صاحب تمیز ہے بھائی، وہ امامت کروا سکتا ہے، اس کی امامت جائز ہے فی الفریضۃ، فرض نماز میں. کہتے ہیں ولا یستدل به علی عدم ستر العورۃ فی الصلاۃ، اور اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی کہ عورت کو ڈھانپنا، شرمگاہ کو ڈھانپنا، عورت سے مراد شرمگاہ کو ڈھانپنا جو ہے نا، یہ نہ بھی ڈھانپے تو کوئی مسئلہ نہیں فی الصلاۃ، نماز میں. لأن واقعۃ فیحتمل، کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے، اس میں احتمال ہے یکون ذلک قبل علم بالحکم، کہ اس میں احتمال ہے کہ یہ چیز حکم کے بارے میں ان کے علم سے پہلے ہو، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا حکم کیا ہے. قذا فی القسطلانی، یہ قسطلانی جو ہے انہوں نے قسطلانی میں جو مصنف ہے، اس کا جو مصنف ہے اس نے یہ بات لکھی ہے. ٹھیک ہے، مرکات میں ملا لکاری جو ہیں وہ لکھتے ہیں وَعِنْدَنَا لَا يَجُوزُ، ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ نماز کرے. لِقَوْلِ ابن مسعود، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے لا یوم الغلام الذی لا یجب علیہ الحدود، بچہ امامت نہیں کروائے گا جس کے اوپر حد واجب نہیں ہوتی، چھوٹا بچہ ہے. اور ابن عباس کا قول ہے لا یوم الغلام الذی لا یحتلم، امامت نہیں کروائے گا وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، جس کو احتلام نہیں ہے. لأنہ تنفل، کیونکہ وہ نے نفل نماز پڑھی، لأنہ متنفل، کیونکہ وہ نفل نماز پڑھنے والا ہے. فلا یجوز ان یقتدی به المفترض علی ما عرف فی موضع، تو جائز نہیں ہے کہ اس کی اقتداء فرض نماز والا کرے جیسا کہ معروف ہے اپنی جگہ میں. واما امامت عمر، عمر کی جو امامت ہے وہ کہتا ہے میں نے امامت کرائی ہے. فلیس بمسموع من النبی، اللہ کے نبی سے یہ چیز سنی ہوئی نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو یا آپ نے سنا ہو. وانما قدموا باجتہاد منہ، یا لوگوں نے اللہ کے نبی سے سن کے اس کو آگے کیا ہو، لوگوں نے اس کو آگے کیا اپنے اجتہاد کی وجہ سے. لما کان یترقى من الرکبان، فکیف یستدل بقول الصغیر علی الجواز، کیسے دلیل لی جا سکتی ہے چھوٹے بچے کے قول کے ذریعے علی الجواز، اس بات کی جائز ہونے پہ. وقد قال بنفسه، جبکہ اس نے بذات خود کہا ہے وکانت علیہ بردۃ، کہتے ہیں والعجب من الشافعیہ، شافعیوں سے بڑا تعجب ہے انہم لم یجعلوا قول ابی بکر وعمر وغیرہ من کبار صحابہ حجتا، کہ وہ ابو بکر، عمر اور دیگر جو اصحاب ہیں، اصحاب رسول ہیں کبار رضی اللہ عنہ، حجتا، ان کے قول کو حجت نہیں بنایا. واستدلوا بفعل صبی مثل هذا، ٹھیک ہے، اور اس جیسے بچے کے فعل کے ذریعے انہوں نے نا دلیل پکڑ لی ہے.
ٹھیک ہے، ہادہ حال ہو جس کی یہ حالت ہے. انتہا کلام القاری، ملا علی قاری کی جو بات ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ انہوں نے حاشیہ لگایا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں میں پڑھ دوں، کوئی نہ کوئی چلیں آپ کا اس میں فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں آگے جو ضمنی واقعہ پیش آیا تھا وہ بڑا مشہور ہے، چوری والا واقعہ پیش آیا تھا. کون سا واقعہ ہے دیکھیں. کہتے ہیں مجھے خبر دی عروہ بن زبیر نے، زوری کہہ رہے ہیں، ان امرأۃ سرقت فی عہد رسول اللہ، ایک عورت نے چوری کی آپ کے زمانے میں، فی غزوۃ الفتح، فتح مکہ کے موقع پہ. ففزع قومها الی اسامہ بن زید، اور اس کی قوم پریشان ہو کے گئی اسامہ بن زید کے پاس، یستشفعونہ، اس سے سفارش طلب کر رہے تھے. عروہ نے کہا فلما کلم اسامہ، جب آپ سے اسامہ نے بات کی، فیہا، اس کے بارے میں، تلون وجہ رسول اللہ، پیغمبر کا چہرہ تلون بدل گیا، ای تغیر نیچے لکھا ہوا ہے. فقال، آپ نے کہا تکلمنی فی حد من حدود اللہ، کیا تو مجھ سے اللہ کی حدوں کے بارے میں، اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں بات کرتا ہے. اسامہ نے کہا استغفر لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے لیے استغفار کریں، مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دیں. فلما کان العشی، جب پچھلا پہر ہوا، قام رسول اللہ خطیبا، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اس حال میں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے. فثنى اللہ بما والو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، ان الفاظ کے جس کا اللہ تعالیٰ لائق ہے. ثم قال، پھر کہا، اما بعد، حمد و صلوات کے بعد، فانما اهلك الناس قبلكم، در حقیقت لوگوں کو ہلاک کیا تم سے پہلے، ان، اس بات نے کہ ہم کانوا، بے شک وہ تھے، اذا سرق فیما الشریف، جب کوئی معزز معاشرے میں جو معزز جن کو سمجھا جاتا ہے وہ چوری کرتا، ترکوہ، لوگ اس کو چھوڑ دیتے. واذا سرق فیما الضعیف، اور جب ان میں کوئی کمزور جو ہے وہ چوری کرتا، قاموا علیہ الحد، اس پر وہ حد قائم کرتے تھے. آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی محمد کی جان جس کے ہاتھ میں، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی، میری بیٹی بھی سارقہ چوری کرتی، لقطعت یدہ، میں اس کو بھی ہاتھ کاٹ دیتا. ثم امر رسول اللہ بتلک المرأۃ، پھر اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا، فقطعت، اس کو یدہ، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. فحسنت توبۃ بعد ذلک، پھر اس کی توبہ اچھی ہوگی اس کے بعد. وتزوجت، اور اس نے شادی کر لی کسی بندے سے. نیچے لکھا ہوا ہے رجل من بنی سلیم یا سلیم بن بنی سلیم. عائشہ نے کہا فکانت تاتی بعد ذالک، اس کے بعد وہ آتی تھی، فرفعوا حاجتها الی رسول اللہ، پھر اس کی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، وہ میں پیغمبر کے سامنے پیش کرتی تھی. تو یہ ایک ضمنی واقعہ وہاں پہ پیش آیا تھا جب فتح مکہ کے موقع پر وہاں پہ ٹھہرے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کو بھی یہاں پہ لے کر آ گئے. چلیں. میں اللہ کے نبی کے بعد اپنے بھائی کو لے کے آیا. مجاشع نے کہا فتح مکہ کے بعد، میں نے کہا یا رسول اللہ جیتو کبھی اخی، میں آپ کے پاس اپنے بھائی کو لے کے آیا ہوں، لتبایعہ علی الہجرۃ، کے تحت، تاکہ آپ اسے بیعت لیں ہجرت پر. آپ نے کہا ذهب آل الہجرۃ بما فیہا، ہجرت والے لے گئے بما، وہ عمل فیہا جو ہجرت میں ہے. مطلب جب ہجرت کی ضرورت تھی اس وقت لوگوں نے ہجرت کی، اب ان کو ان کا اجر مل گیا، اب ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا الا ای شیء تبایعوا، کس چیز پر آپ اسے بیعت لیں گے؟ آپ نے کہا ابایع علی الاسلام، میں اسے بیعت لیتا ہوں اسلام پر، ایمان پر، جہاد پہ. پھر میں ابو معبد کو ملا بعد اس کے بعد وکان اکبر، ان میں سے بڑا تھا. فسال، تو میں نے ان سے سوال کیا اور اس کے بارے میں پوچھا، یہ جو ساری تفصیل ہے. تو اس نے کہا صدق مجاشع نے سچ کہا ہے. چلیں. یہ بھی مسئلہ پیش آیا تھا نا بھائی، ایک بندہ اپنے بھائی کو لے گیا کہ آپ بیعت لے لیں ہجرت کی. آپ نے کہا ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، جو وجوہات تھیں ہجرت کی وہ دور ہو گئی. جب وہ وجوہات دور ہو گئیں تو اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ یہاں پہ ٹھہرے ہیں. ہاں اور چیزوں پر آپ بیعت کریں کہ آپ نے یہ فلاں چیزیں، فلاں کام آپ نے ان کا التزام کرنا ہے، وہ کام آپ نے کرنے ہیں. چلیں جی. میں انطلقت بابی معبد الی النبی، میں ابو معبد کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے گیا، لیبایع علی الہجرۃ، تاکہ آپ اس سے بیعت لیں ہجرت پہ، یا اسے بیعت کریں. ہاں بیعت لیں. ٹھیک ہے. اس نے، آپ نے کہا مضت الہجرۃ لأہلھا ابایع علی الاسلام، ٹھیک ہے، ہجرت گزر چکی ہے ہجرت والوں کے لیے، میں اسے بیعت لیتا ہوں علی الاسلام، اسلام پہ اور جہاد پہ. پھر میں ابو معبد کو میرا پاس ڈال دو، میں نے اس سے پوچھا. اس نے کہا مجاشع نے سچ کہا. وقال خالد بن ابی عثمان عن مجاشع انه جاء باخي مجالد. چلے. کیا ہو گیا؟ انا پڑھیں. ان ابی بشر ان مجاہد، ٹھیک ہے. قلت لابن عمر، مجاہد سے مروی ہے، میں نے کہا ابن عمر سے، انی اريد ان اهاجر الى الشام، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں ہجرت کروں شام کی طرف. انہوں نے کہا لا ہجرت، اب ہجرت نہیں ہے. بھائی ہجرت کی جو ضرورت ہے، جو وجہ ہے، جو ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو مذہب کے اوپر چلنے نہیں دیا جا رہا. اس علاقے میں اغیار کا، غیر کا غلبہ ہے اور آپ کے مذہب کے اوپر پابندی ہے. اب وہ چیز نہیں ہے، لہذا لا ہجرت، اب ہجرت نہیں ہے. ولیکن جہاد، لیکن جہاد ہے.
ہاں اگر آپ نے جہاد کے لیے جانا ہے تو آپ جا سکتے ہو. فانطلق تو جا فارغ نفسہ کا اپنے آپ کو پیش کر. فین وجدت شیئا اگر کوئی تو چیز پائے یعنی اگر تجھے موقع ملے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں مل رہا تو پھر ویلا رجعت ورنہ واپس آ جا. نظر نے کہا اخبرنا شعبۃ قال اخبرنا ابو بشر قال سمعت مجاہد قلت لابن عمر قال فقال لا ہجرۃ اليوم بعد رسول اللہ. ایک اور سند سے جب یہ حدیث آتی ہے تو میں نے سنا مجاہد سے وہ کہہ رہے میں نے ابن عمر سے کہا تو انہوں نے آگے سے کہا آج ہجرت نہیں ہے او بعد رسول اللہ یا پیغمبر کے بعد ہجرت نہیں ہے. مثلہ ای مثل الحدیث سابق ویسے ہی حدیث آگے ساری بیان کر دی. چلیں ٹھیک ہے یہ فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. آگے بڑی مشہور حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے کئی دفعہ میں دوبارہ پڑھتے ہیں جلدی سے گرمی بھی ہے لائٹ بند ہے. میں نے عائشہ کو میں ملا زرت عائشہ ما عبید بن عمیر عبید بن عمیر کے ساتھ فسالہ عن الہجرتی تو اس نے ان سے سوال کیا ہجرت کے بارے میں. پھر انہوں نے کہا لا ہجرت فقالت پھر پس انہوں نے کہا آگے جواب دیا لا ہجرت اليوم آج ہجرت نہیں ہے. کان المؤمن یفر احدهم بدینہ الی اللہ مومن ایمان والا آپ تھا مومن ان میں سے ایک اپنے دین کے ساتھ بھاگتا تھا الی اللہ اللہ کی طرف و الی رسول پیغمبر کی طرف مخافت ان یفتتن علیہ اس بات کے ڈر سے کہ اس کو آزمایا جائے گا اس کو فتنے میں ڈالا جائے گا آزمائش میں ڈالا جائے گا. فاما اليوم رہا آج فقد اظہر اللہ الاسلام تحقیق اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا. فالمؤمن یعبد ربہ حیث شاء پس ایمان والا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے. ولیکن جہاد و نیت لیکن جہاد ہے اور نیت ہے. آپ نیت کر لیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں اگر موقع ملا تو میں جاؤں گا گھر بار چھوڑ دوں گا اور جہاد کے لیے میں نکلوں گا. آپ اس چیز کی نیت کر لو. آگے حدیث ہے مجاہدین ان رسول اللہ قام یوم الفتح اللہ کے نبی کھڑے ہوئے فتح مکہ کے دن فقال پھر آپ نے کہا حدیث آپ نے 20 دفعہ پیچھے پڑھی ہے کتاب الحج میں بھی آپ نے پڑھی ہے. ان اللہ حرم مکہ تفصیل کے ساتھ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا یوم خلق السماوات والارض جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس علاقے میں کچھ پابندیاں اور کچھ احترام کیا کہتے ہیں حرمتیں کچھ جو احترام اس سے وابستہ جو ہے نا وہ بعض باتوں کے لحاظ سے کر دیا. فیہ حرام یہ حرام ہے حرمت والا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بحرام اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دیے جانے کی وجہ سے الی یوم القیامت قیامت کے دن تک. لم تحل لأحد قبلی یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا مجھ سے پہلے ولا تحل لأحد بعدی اور کسی کے لیے میرے بعد یہ حلال نہیں ہوگا. ولم تحلل لی قط اور میرے لیے بھی کبھی بھی یہ حلال نہیں ہوا جائز نہیں ہوا الا ساعۃ من نہاری مگر دن کی ایک گھڑی میں. یعنی جو کام ہیں مطلب جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں مجھ سے بھی نہیں ختم ہوئی مگر ہاں مطلب کچھ لمحے کے لیے نا یہ نہیں کہ میرے لیے پکا پکا جائز ہے جو مرضی جب میں کر لوں. یہ لا ینفر سید ہوا اس کے شکار کو پکایا نہیں جائے گا ولا یوزد شوق ہوا اور اس کے جو کانٹے والے درخت ہیں اس کو کاٹا نہیں جائے گا ولا یقتل خلاها اور اس کی جو گھاس ہے اس کو کھیڑا نہیں جائے گا یا پھر کاٹا نہیں جائے گا. ای لا یقطع نیچے لکھا ہوا ہے ولا تحل لقطتها الا لمنشد اور اس کا جو گری پڑی چیز ہے وہ حلال نہیں ہوگی اس کی الا جو ہے نا لمنشد اعلان کروانے والے کے لیے. عباس بن عبد المطلب نے کہا وقال عباس بن عبد المطلب الا للخير یا رسول اللہ سوائے اذخر گھاس کے اللہ کے نبی آپ اس کی اجازت دے دیں. اگر آپ نے یہ ساری ایسے بندی لگا دی تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. ابتلاء عام ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم کہاں سے لے کر آئیں گے باہر جانا پڑے گا حرم سے باہر ہل میں وہ بہت دور سے ڈھونڈ کے لانی پڑے گی تو ڈیلی مسئلہ بنے گا. یا رسول اللہ فإنه لا بد منه وہ یہ ضروری ہے للقینی کیا کہتے ہیں لوہار کے لیے لوہے کا کام کرنے والے کے لیے الحداد نیچے لکھا ہوا ہے والبیوت اور گھروں کے لیے. پس آقا تھا آپ خاموش ہو گئے ثم قال پھر آپ نے کہا الا للخير سوائے گھاس کے. ہاں ٹھیک ہے یار یہ تو بڑھ لیا کرو. فإنه حلال یہ حلال ہے یہ جائز ہے اس کے اوپر پابندی جو یہ ختم ہے. وعن ابن جریج اخبرني عبد الكريم عن كريمة عن ابن عباس بمثل هذا او نحو هذا رواه ابو هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. لیں جی یہاں تک آپ کا جو فتح مکہ ہے غزوہ کیا کہتے ہیں فتح والا جو ہے نا یہ باب ختم ہو گیا ہے یہ کتاب سوری ختم ہو گئی ہے. اب آگے اگلی باب غزوۃ الفتح والا ختم ہو گیا. اب آگے جو ہے نا غزوہ حنین جو ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے چلیں.